میں نے صرف بچپن بیان کیا. میری بہنیں بیٹھی ہیں, ان کی خدمت کر دو تھوڑی. دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ بولو بولو یا ختم کر دو؟ جلدی بولو. اب بولوں گا. میری بہنیں, میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, ان کی بھی تو خدمت ضروری ہے نا بھئی. آج کل کیا ہے نا, تھوڑا سا موبائل کا دور رہا ہے بھئی. آگے تو کوئی محبت نہیں ہوئی نا. آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں. یار میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں, حضور تو دیکھ رہے ہیں نا. میں پھر کہتا ہوں سب سے بڑی حاجت حضور کا ذکر ہے. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں روز نہیں ملوں گا. میں ملا ہوں تو میرا فائدہ اٹھاؤ. میں کیا عرض کر رہا تھا, آج کل کے زمانے میں کیا ہے میاں, اخبار نے کہا تھا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, ڈھونڈ لی قوم نے فلاں کی راہ. یہ روش کیسے گل کھلائے گی, پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. حیدرآباد دکن میں تقریر ہو رہی تھی, امام حسین کا مہینہ تھا. جانتے ہیں امام حسین کو؟ ذرا بولو تو صحیح. تو ایک ڈی ایم عورت آئی, ڈی ایم ہندو تھی, مسلمان نہیں تھی, آئی ایس. اور اس نے اسٹیج پہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میں کربلا کے حسین سے بڑی محبت رکھتی ہوں, نیلسن منڈیلا کی وجہ سے محبت رکھتی ہوں, مگر میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ 1400 برس ہو گئے, دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ کوئی نہیں بولا, خاموش رہے سب. پھر اس نے کہا 1400 برس ہو گئے, جواب نہیں. تمہاری قوم کتنی بستی میں جا رہی, دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ کوئی نہیں بولا. پھر اس نے کہا کیا تمہارے پاس جواب نہیں؟ 1400 برس ہو گئے, دوسرا حسین. تو ایک بوڑھا بیچ میں سے کھڑا ہوا, چہرہ چمکتا ہوا تھا, بڑی داڑھی, خوبصورت چہرہ, کوئی اللہ کا ولی, کھڑے ہو کے بولا, او میری بیٹی کیا ذلیل کرنے آئی ہے؟ سن, حسین تو پیدا ہو جاتا مگر دنیا میں دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی. عورتیں یہ سمجھتی ہیں دنیا میں ہی رہنا ہے, دنیا میں ہی رہنا ہے. مسلمان لڑکیوں کو یہ چاہیے کہ بچپن سے شروع سے سنائیں, سکھائیں ہوئے. ایک صاحب سے میں نے کہا ذرا اپنی بیٹی کو پردہ کرایا کرو. کہنے لگے سید صاحب مجھے ٹرسٹ ہے, اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے. میں کہنے لگا یار تو بڑا ہی بدتمیز آدمی ہے, میں تجھے جواب نہیں دوں گا. جیسا تھا ویسے ہی کر دیجیے, میں تجھے جواب نہیں دوں گا. میں کہا جنید بغدادی سے کسی نے کہا مجھے اپنی بیٹی پہ ٹرسٹ ہے, بھروسہ ہے. تو انہوں نے کہا بدبخت میری نظروں سے دور ہو جا. کیسی بکواس کرتا ہے بھروسہ بھروسہ. یہ بتا تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے؟ بھروسہ بھروسہ معاذ اللہ بھروسہ. ایک آدمی ایسے کر کے اپنی رومال کو اپنی لڑکی کے پیروں میں ڈال کے کہہ رہا ہے میری بیٹی میری عزت بچا لے, ٹوپی ڈال کے. وہ کہہ رہی چل میں تو جانتی نہیں بوڑھے. بھائی کہہ رہا ہے میری بہن میری عزت بچا لے. وہ کہہ رہی ہے اوے زیادہ بات نہ کر, تو نے تو مجھے بگاڑا ہے, تو لڑکیوں سے بات کرتا تھا ٹیلی فون پہ, تجھے شرم نہیں آتی تھی؟ تیرے گھر میں جوان بہن بیٹھی ہے, تو نے میری وقت پہ شادی نہیں کی. اب میں جب بگڑ گئی اجڑ گئی تو تو سمجھتا ہے واپس آؤں گی؟ نہیں, اب میں نہیں آؤں گی. ایک رپورٹ کے مطابق 2014 سے لے کے اب تک تقریباً 50,000 لڑکیاں مسلمان مرتد ہو چکی ہیں, اسلام چھوڑ چکی ہیں. اس بھائی کو کیسے نیند آتی ہے اور اس بہن کو, اس باپ کو کیسے نیند آئے گی جس کی بیٹی کے ماتھے پر کفار کا علامتی نشان ہو. میں تو ایک دن دیکھ رہا تھا تو مجھے تو نیند نہیں آئی. 2 گھنٹے ہو گئے, 3 گھنٹے. میں رات کو پروگرام کر کے کہیں سونے کے لیے جا رہا تھا کسی ہوٹل میں. موبائل میں نے دیکھا تو ایک ویڈیو پہ ایک لڑکی اعلان کر رہی تھی کہ میں اسلام چھوڑ رہی ہوں. میں نے کہا میں حضور کو کیا جواب دوں گا, کل مروں گا قبر میں جاؤں گا, میرے آقا کہیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ پھر کہوں گا کہ میں تو بیان کرتا تھا حضور اور دل سے بیان کرتا تھا, آپ گواہ ہیں اس بات پر. قبر میں جا کے کہہ دوں گا حضور میں تو اپنے دل سے کہتا تھا جتنی باتیں بھی کہتا تھا, میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں, آپ اپنا حق ادا کرو. اب میرے بھائیوں تقریریں سننے کا وقت نہیں ہے, عمل کا وقت ہے. اپنی بہنوں بیٹیوں کو بتاؤ, یہ تمہیں بتانا پڑے گا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ زینب
توجہ ہے؟ قرآن پڑھ رہی ہے 6 سال کی ہے. کتنے سال کی؟ یہ زینب کون ہے بتاؤں؟ یہ جب پیدا ہوئی تھی تو حضور نے گود میں لے کے رونا شروع کیا. ان کے پورے چہرے پر حضور کے آنسو گرے. سیدہ فاطمہ نے کہا ابا آپ کیوں رو رہے ہیں اس بیٹی کو دیکھ کے؟ فرمایا اس کا چہرہ بالکل اپنی نانی خدیجہ سے ملتا ہے. اور حضور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کربلا میں کتنے دکھ سہے گی میری بیٹی. ایک دن میرے نبی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. توجہ ہے میری طرف؟ غور کر رہے ہو؟ میرے حضور اپنی بیٹی سے، آپ بھی اپنی بیٹیوں سے ملنے جایا کرو، سنت ہے حضور کی. حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، دروازے پہ دستک دی. حدیث حضرت عمران روایت کرتے ہیں، امام غزالی حدیث لائے، کہتے ہیں حضور نے اپنی بیٹی کے دروازے پہ جا کے کہا بیٹی فاطمہ اندر آ جاؤں. اندر سے آواز آئی ابا اکیلے ہیں تو آ جائیں. کہا میرے ساتھ عمران آئے. کہا ابا انہیں نہ لائیں. کہا کیوں نہ لاؤں؟ ابا انہیں نہ لائیں. اور فاطمہ کیوں نہ لاؤں؟ ابا انہیں نہ لائیں. اور میری بیٹی کیوں نہ لاؤں؟ ہے کون عرفہ والا حضور جانتے ہیں، مقام فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں. کہا بتانا میری بیٹی، بتانا کیوں نہ لاؤں، کیوں نہ لاؤں. کہتے عمران اندر سے ایسی آواز آئی کہ میں بیٹھ کے جو ہے میں پھوٹ پھوٹ کے رویا. حضور میرے آقا کریم نے فرمایا بتانا میری بیٹی. تو فاطمہ تو زہرا نے کہا ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. ایک جوڑی کپڑے پہ پہمت بہت لگے ہیں ابا. کہتے حضور نے چادر اندر بھجوائی. پھر حضور گئے نا تو پورا چہرہ پیلا تھا. کہا میری بیٹی فاطمہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا کوئی بات نہیں ہے. آج تو ٹیلی فونوں پہ گھر بگڑ رہے ہیں، پوری اطلاع پہنچائی جاتی ہے، کوئی بات نہیں ہوتی ہے پھر بھی بنا بنا کے پہنچاتی ہیں لڑکیاں. حضور کی بیٹی کہہ رہی ہے ابا اللہ کا شکر ہے. میں آپ کو بتاؤں میں گاؤں کا رہنے والا ہوں. پہلے کیا ہوتا تھا نا، اگر یہ پتہ چل جائے نا لڑکی کو باپ آ گیا ہے تو دیکھتی نہیں تھی صورت، خبر سن کے رونے لگتی تھی. ایسی محبتیں تھیں پہلے. آج کے زمانے والی محبتیں نہیں تھیں. پہلے باپ بیٹی میں زیادہ محبتیں تھیں. اب وہ دور ایسا آ رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے. حضور نے پوچھا میری بیٹی بتانا تو بار بار پوچھ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے ابا کوئی بات نہیں. یار حضور پوچھیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سے. بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا؟ میری بیٹی. تو بیٹی نے جب دیکھا باپ نے کئی بار پوچھ لیا ہے تو پھر ہمت جواب دے گئی. کہنے لگی ابا اور تو کوئی بات نہیں ہے، مگر میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، میرے پیٹ سے ایک پتھر بن رہا ہے. میرے حضور نے فرمایا میری بیٹی دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. اگر تو نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو تیرے باپ نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. تو میرے پیٹ سے 2 پتھر بن رہے ہیں. کتنے؟ مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا 15 دن کے بعد. کتنے؟ میں اپنے گھر دروازہ کھلوایا میں نے اپنی بیوی سے. کہتے میری بیوی کی عادت تھی جب میں جاتا تھا تو وہ مسکرا کے سلام کرتی تھی اور کوئی کام کرنا نہیں ہے اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے، بس جب وہ آئے تو مسکرا کے. یہ دنیا کے سامنے مسکرانے والی عورتیں سن لیں، دنیا کو میک اپ کر کے دکھاتی ہیں اور اپنے آدمی کے سامنے منہ بنا لیتی ہیں. منحوس عورتوں کی عادتیں ہیں یہ. اچھی عورت کی پہچان الگ ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں جب عورت کو پتہ لگے کہ شوہر آنے والا ہے، وقت ہو رہا ہو، تو پھر کپڑے بدل لے، کپڑے اچھے کر لے. خراب کپڑے ہو تو بدل لے، اچھے کپڑے پہنے، میک اپ کرے. فرماتے ہیں جتنے اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے میک اپ کرے گی نا، جتنی بار آئینہ دیکھے گی اللہ اتنا ہی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر جب وہ کسی دوسرے کے لیے سستی ہے سورتی ہے تو پھر اس کے پر لعنت. غوث العظم نے فتول غیب میں ایک حدیث کوٹ کی ہے، حدیث قدسی. ہاں اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جب میں کسی پہ لعنت بھیجتا ہوں تو اس کی 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے. جتنی بے پردہ عورتیں ہیں یہ اپنے گھر میں لعنت کے آنے کا سبب ہے. کتنی نسلوں تک؟ تو یہ بتاؤ یہ جو گھر میں بے پردگی ہے کمانے کے باوجود برکت نہیں ہے، اس کی وجہ کوئی اور نہیں، جادو ٹونا نہیں ہے، بے پردہ عورتیں ہیں. بولو ذرا بولو. 7 نسلوں تک. اور جب کوئی عورت پردہ کر کے نکلتی ہے تو اللہ کی رحمت ہے. تو میرے نبی نے عرض کیا میرے مالک جب تو لعنت بھیجتا ہے تو 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے، اور جب تو رحمت بھیجتا ہے تو میرے رب نے فرمایا میرے محبوب میرے لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے.
یا رسول اللہ زندہ باد اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت توجہ نعرہ اٹھانے کا زور زور سے بولو سبحان اللہ. بیٹھو میں تو آپ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا, بولو سبحان اللہ. مولا علی کہتے ہیں 15 دن کے بعد آیا گھر میں. کتنے دن کے بعد؟ 15 دن. اچھی عورت کی پہچان کیا ہے؟ گھر میں آئے گا شوہر تو اچھے سے منہ بنائے گی, اچھے سے ریئیکٹ کرے گی. وسیم بریلوی نے کہا تھا تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹیں تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے.